چائے وقوع کی تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندگان راحیل سلمان اور وقاص عالم انگاریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحیل، پہلے آپ بتا دیجیے گا کہ اس وقت اسپاٹ پر کیا سچویشن ہے، کولنگ کا جو عمل ہے اس کی ڈیٹیل بتائیے گا، کیا بتایا جا رہا ہے، کتنا مزید وقت لگے گا کمپلیٹلی اس آپریشن کو مکمل کرنے میں؟ فائر بریگیڈ حکام یہ بتاتے ہیں کہ آگ پر ابھی 80% قابو پایا جا چکا ہے، اور اس میں اسٹریٹجی یہ بنائی گئی تھی کہ عمارت کے تینوں طرف سے ایک ساتھ جو وہ پانی کی شاورنگ اسٹارٹ کی گئی تھی اسنارکلز کے ذریعے، تینوں طرف اسنارکل لگائی گئی تھی اور ایک ساتھ شاورنگ کی گئی، جس کے بعد پھر ایک بڑی کامیابی ملی کہ تقریباً کوئی 25 سے 26 گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ اس آگ پر قابو پانے میں بہت حد تک کامیاب ہوا۔ 80% فائر بریگیڈ حکام یہ بتاتے ہیں، چیف فائر آفیسر ہمایوں احمد اور ریسکیو 1122 کے ترجمان حسان احمد، یہ دونوں افراد اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ پر اس وقت 80% قابو پا لیا ہے۔ یہ بلڈنگ چونکہ اندر سے بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے، اس کے کوریڈور بہت زیادہ کشادہ نہیں، تو اندر کچھ آگ کے پاکٹس بن گئے، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں تو کچھ پاکٹس ایسے بن گئے کہ جہاں پر ابھی بھی آگ موجود ہے، اور وہ جب بلڈنگ کے اندر تک ایکسیس ملے گا تو اس وقت تک تو یقینی طور پر 100% اس پر قابو پا لیں گے، لیکن ابھی بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اسنارکل کے ذریعے ہی اس آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے، لیکن فائر فائٹرز ابھی بھی اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اندر جانا جو ہے وہ بڑی پرابلم ہے، ایک اس کا عمارت کا اسٹرکچر اور دوسرا عمارت کا ٹیمپریچر، یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے فائر فائٹرز ابھی تک مکمل طور پر ایکسس نہیں مل پا رہا ان کو عمارت کے اندر جانے کا۔ ریسکیو 1122 حکام کچھ دیر پہلے گئے تھے عمارت کے اندر، اور انہوں نے سینسر تھرمل کے ذریعے بھی یہاں پر جو لاپتہ افراد ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے ان کو چیک کیا، ریسکیو آپریشن کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کو وہاں سے کوئی کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں مل سکا ہے۔ اسی طرح KMC فائر فائٹرز وہ بھی بلڈنگ کے اندر گئے، لیکن انہیں بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ملا، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہماری پولیس حکام سے ہی بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے، انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ 20 سے 25 افراد کی لوکیشن، جو ٹیلی فون نمبرز جو انہوں نے ہیلپ ڈیسک پہ دیے تھے ان نمبرز کی لوکیشن گل پلازا کی ہی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس بلڈنگ کے اندر سے نہیں مل رہا۔ فائر فائٹرز ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح بلڈنگ کے باہر سے بھی عمارت پر آگ پر قابو پانے میں کوششوں میں مصروف ہے، لیکن 100% ابھی بھی آگ کو قابو میں نہیں ہے، صرف ابھی 80% تک آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ جی ٹھیک، یقیناً جو اسمال پاکٹس ہیں جہاں تک ایکسس نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی تک کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ خدشہ ہے کہ اندر ابھی بھی کئی جگہوں پر کچھ حد تک آگ موجود ہو سکتی ہے۔ اچھا وقاص، یہ بتا دیجیے گا کہ بلڈنگ کے ٹاپ پر گاڑیاں موجود تھیں، موٹر سائیکلیں موجود تھیں، ہیوی ویٹ جنریٹرز موجود تھے، اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے کیا وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں؟ اور چونکہ کافی وزن ان تمام تر چیزوں کا، اسٹرکچر کافی زیادہ ویک ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا خدشات سامنے آ رہے ہیں؟ جی شام کو جو ہے وہ ہم جو ہے ایک رہائشی عمارت کی چھت پر گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے، جو کہ گل پلازا کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پہ، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو پارکنگ پلازا تھا جس میں کھڑی گاڑیاں تھیں، موٹر سائیکل تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ یہ وہ حصہ تھا جو کہ ہم نے فوٹیج میں دیکھا جو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ گرا تھا، یہ بیسمنٹ والا حصہ، جس کے عقب میں جو ہے وہ جو جتنی عمارتیں ہیں وہ رہائشی عمارتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جو ڈیمیج کا، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صرف آگ لگنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آگ لگنے کے بعد بھی اگر آپ آگ بجھا دیں تب بھی اس کو کول ڈاؤن ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، اور چاہے وہ وہیکلز ہوں، چاہے وہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں ہوں، وہ ساری بھی اتنی شدت کی آگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اس پارکنگ پلازا میں جو ہے وہ کھڑی گاڑیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی تھی۔ جو تیسری اہم بات ہے کہ جو یہاں پہ آگ بجھانے کا جو عملہ ہے، جو ریسکیو آپریشن یہاں پر جاری ہے، اس میں ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ راحیل سلمان، آپ کا بھی شکریہ، مزید آپ سے اپڈیٹس جانتے رہیں گے۔